بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی حقائق 313 میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو حق و باطل کی کشمکش کی روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کو بچپن ہی سے پاکیزگی، دانائی اور سچائی عطا کی گئی تھی۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر نہایت عزت و احترام کے ساتھ آیا ہے۔ آپ دنیا کی چمک دمک سے دور تقوی اور زہد کی زندگی بسر کرتے تھے اور کسی بھی حال میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کے علاقے پر ایک ظالم اور خود پسند حکمران حکومت کر رہا تھا، جسے تاریخ میں ہیرودیس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اقتدار کے نشے میں اپنی خواہشات کو شریعت سے بالاتر سمجھتا تھا۔ ہیرودیس نے ایک ایسا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا جو اللہ کے قانون کے سراسر خلاف تھا۔ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہیرودیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ رشتہ شریعت میں واضح طور پر حرام تھا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ خاموش نہ رہے۔ آپ جانتے تھے کہ نبی کی خاموشی قوم کی گمراہی بن جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کھل کر اعلان کیا کہ یہ نکاح ناجائز ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ کی یہ آواز عام لوگوں تک بھی پہنچی اور دربار تک بھی۔ حق کی یہ صدا باطل کے ایوانوں میں لرزہ بن کر گونجنے لگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ہیرودس کے دل پر اثر تو کر گئی، مگر اس کی خواہشات اور اقتدار کا نشہ اس کے ضمیر پر حاوی رہا۔ اصل نفرت ہیرودیہ کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ اسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حق گوئی اپنی توہین محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک یہ نبی زندہ ہیں، اس کا ناجائز رشتہ کبھی قبول عام حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہیرودیہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ایک موقع پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، مگر قید بھی حق کی آواز کو خاموش نہ کر سکی۔ لوگ اب بھی جانتے تھے کہ یحییٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے۔ کچھ عرصے بعد دربار میں ایک بڑی محفل سجائی گئی۔ خوشی اور جشن کا ماحول تھا۔ ہیرودیہ کی بیٹی نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے رقص کیا۔ ہیرودس اس قدر خوش ہوا کہ اس نے جذبات میں آ کر قسم کھا لی کہ جو مانگو گی دیا جائے گا، چاہے آدھی سلطنت ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا انتظار ہیرودیہ کو تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگے۔ جب یہ مطالبہ بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ لمحہ بھر کے لیے رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام حق پر ہیں، مگر اس کی جھوٹی انا، درباریوں کا دباؤ اور قسم کی زنجیر اسے پیچھے ہٹنے نہ دے سکی۔ چنانچہ ایک عظیم نبی کو قید خانے سے نکالا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نہ کوئی خوف ظاہر کیا، نہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے۔ آپ جانتے تھے کہ حق کی راہ میں جان جانا بھی کامیابی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا اور آپ کا سر ایک تشت میں رکھ کر دربار میں پیش کیا گیا۔ یہ تاریخ انسانیت کا ایک نہایت دردناک لمحہ تھا۔ ایک طرف اقتدار، خواہش اور سازش تھی، اور دوسری طرف حق، صداقت اور قربانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر حق کی گواہی دے کر امر ہو گئے۔ آج بھی آپ کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے، جبکہ ہیرودیس اور ہیرودیہ عبرت کی علامت بن چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ سچ بولنے کی قیمت کبھی کبھی بہت بھاری ہوتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک کامیابی اسی میں ہے۔ آج کے دور میں بھی حق اور باطل کی یہی جنگ جاری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خاموش تماشائی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے، سچ کا ساتھ دینے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔